بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ میں اور اعجاز ایک ہی بینک میں کام کرتے تھے۔ جب ٹریننگ پر تھے تو اعجاز کی نشست میرے برابر تھی۔ میری انگریزی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اعجاز نے محسوس کر لیا کہ کسی لمحے میرا قلم رک جاتا ہے اور میں سوچنے لگتی ہوں۔ وہ بہت ہی ذہین آدمی تھے، فوراً بھانپ جاتے اور جو لفظ میں ذہن کے نہاں خانوں میں ڈھونڈ رہی ہوتی فوراً کاغذ پر لکھ کر آگے کر دیتے۔ اس امتحان میں اعجاز نے میری کافی مدد کی تھی۔ میں ان کی ازحد مشکور ہو گئی تھی۔ ٹریننگ ختم ہو گئی تو ہم اپنے آفس میں لوٹ آئے۔ ہماری تعیناتی ایک ہی فلور پر ہوئی۔ میری سیٹ عین ان کی سیٹ کے سامنے تھی۔ میں ایک پاکیزہ خیال سیدھی سادی اور سادہ لو لڑکی تھی۔ فیشن کی الف بے تک نہیں جانتی تھی۔ ڈیوٹی کے اوقات میں سارا دن سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی۔ چست لباس نہیں پہنتی تھی۔ میک اپ کا بھی دور کا واسطہ نہیں تھا۔ جدید دور میں جہاں چمکتی دھمکتی لڑکیاں کھٹ کھٹ کرتی آتیں، میں پاؤں میں سادہ چپل ڈالے خاموشی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتی۔ سر جھکائے تمام وقت کام کرتی رہتی، کسی سے بات نہ کرتی اور نہ ہی کینٹین تک جاتی تھی۔ پرس میں بسکٹ یا گھر سے سینڈوچ بنا کر لاتی اور اسی پر گزارا کر لیا کرتی۔ اعجاز کو میں اپنا محسن سمجھنے لگتی تھی۔ سامنے گزرتے ہوئے اسے سلام ضرور کرتی، لیکن اسے زیادہ راہ و رسم نہ رکھی۔ جب میرا آفس ورک میں کوئی مجھے دشواری پیش آتی تو میں اعجاز سے پوچھ لیتی تھی اور وہ پوری توجہ سے میری رہنمائی کرتا۔ پہلے وہ میرا محسن تھا، اب میں نے اسے اپنا استاد بھی تسلیم کر لیا تھا۔ اب اور بھی زیادہ ادب اور لحاظ کرنے لگی تھی۔ نرمی اور انکساری سے بات کرتی۔ وہ کہتا، یہاں اچھے لوگ کم اور برے زیادہ ہیں، جانتی نہیں ہو یہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں بعد میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر تم یہ باتیں سن لو تو تم بھی دفتر آنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا، دفتر آنا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اتنی مشکل سے مجھے ملازمت ملی تھی، وہ بھی والد مرحوم کے دوست کی سفارش پر۔ مجھے اپنی بیوہ ماں، 2 چھوٹی بہنوں اور ایک بھائی کی کفالت کرنی ہے جو کہ ابھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میں اعجاز کی ہر ہدایت پر عمل کرتی رہتی، کسی سے دفتر میں بلا ضرورت بات نہ کی۔ میری فطرت ہی نہیں تھی غیر مردوں سے بلا وجہ باتیں کرنے یا پھر فری ہونے کی۔ برانچ میں ایک اچھی اور نیک لڑکی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ آفس کی چھٹی کے بعد وہ سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیگر لڑکیوں کے ساتھ وین لگوا لی تھی۔ جب تک میں وین میں سوار نہ ہو جاتی وہ وہاں کھڑا رہتا۔ ایک روز میری ساتھی لڑکی نے کہا، آتکا، یہ اعجاز کو کیا ہو گیا ہے؟ آدھے گھنٹے تک دھوپ میں کھڑا رہتا ہے۔ جب تک ہماری وین نہیں چل پڑتی تب تک یہ اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ لگتا ہے جیسے یہ ہم لڑکیوں میں سے کسی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لڑکی کے اشارے پر بھی مجھ بیوقوف کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میری نگرانی کرتا ہے۔ ایک روز امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے چھٹی کر لی۔ 2 روز بعد دفتر آئی تو وہ بے تاب تھا۔ پوچھا، غیر حاضر کیوں تھیں؟ میں نے کہا، امی بیمار ہیں۔ کہنے لگا، کیا میں ان کی عیادت کے لیے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، امی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اگلے روز امی نے مجھے پھر چھٹی کرنے کو کہا کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن آفس ٹائم کے بعد وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میرا پتہ اس نے میری آفس فائل سے نہ جانے کب نوٹ کر رکھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دروازے پر اسے کھڑا دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ کیا اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ اب اتنی بھی تو بد اخلاق نہیں ہو تم۔ مجھے کہنا پڑا، آ جائیے، تمہاری والدہ کی عیادت کرنے آیا ہوں، ان سے ملوا دو۔ میں اسے امی کے کمرے میں لے گئی۔ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اعجاز نے باتیں شروع کر دیں۔ باتوں کا تو وہ ماہر تھا، ان کو خوب اپنی باتوں سے لبھایا۔ آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیے آنٹی، آپ کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، جب ضرورت پڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا ہسپتال جانا ہو آپ مجھے فون کر دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امی اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوئیں۔ میں نے چائے پلائی اور رخصت کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ میں آفس میں اور وہ آفس ٹائم میں میرے گھر امی کے پاس بیٹھا دکھ سکھ کر رہا ہوتا۔ اس نے باتیں کر کے امی کو شیشے میں اتار لیا۔ میں چھٹی کے بعد گھر پہنچی تو امی نے بتایا کہ اعجاز آیا تھا، یہ کیک لایا ہے، میری عیادت کے لیے چھٹی کر لی تھی اس نے۔ حیرت سے میں تصویر بن جاتی، میں نے تو چھٹی نہیں کی۔
اسے میری ماں کی مجھ سے زیادہ فکر تھی، جو چھٹی کر کے آ بیٹھتا تھا میری ماں کے پاس۔ ایک روز اس نے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا، والدہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں۔ وعدہ کیا کہ میرے بھائی کی نوکری لگوا دے گا۔ ہمارا مکان خستہ حال تھا، بینک سے لون لے کر دیا اور مرمت کے وقت مزدوروں کے ساتھ کھڑا رہا۔ والدہ اس کے بھرے میں آ گئیں، مجھے سمجھاتی کہ بہت ہی شریف انسان ہے، رشتہ مانگ رہا ہے تمہارا عزت سے، تمہاری شادی کی تو یہی عمر ہے، کہیں نکل نہ جائے۔ وعدہ کیا کہ تمہیں ملازمت سے منع نہیں کرے گا اور تنخواہ سے ایک پائی بھی نہیں لے گا، تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ ہر شرط ماننے کو تیار ہے، بس تم ہاں کہہ دو۔ غرض امی نے میرا پیچھا پکڑ لیا، مجھے کہتے بنی کہ اس کی صرف ایک مجبوری تھی، وہ بزرگوں کو نہیں لا سکتا تھا۔ دوستوں کو نکاح کے وقت لے آؤں گا، نکاح سادگی سے ہوگا، اس نے امی کو بتایا تھا۔ فی الحال بینک میں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، الگ الگ ہی رہیں گے جب تک بھائی برسر روزگار نہیں ہو جاتا۔ ہم ماں بیٹی بے وقوف یا حد درجہ سادہ دل تھے کہ گہرائی میں سوچا ہی نہیں کہ یہ آدمی شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا چاہیے کہ شادی کو اس قدر خفیہ رکھنے پر اصرار کیوں کر رہا ہے۔ امی بیچاری زمانے کے چلتر کیا جانے، ان کو تو بس اس بات کی پڑی تھی کہ میری بیٹی کی جلد شادی ہو جائے۔ لڑکا بینک آفیسر ہے، خوبصورت اور مہذب ہے، اچھے خاندان کا بھی لگتا ہے، ہر شرط پر راضی ہے، بیٹی بھی میرے ساتھ رہے گی، اعجاز کو پیسے کا لالچ نہیں ہے، ہماری کفالت بھی کرتی رہے گی اور مرد کا سہارا بھی مل جائے گا۔ امی کے گھر پر نکاح خواں اور اپنے 4 دوست وہ لے آیا اور اس کا مجھ سے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ واقعی اس نے مجھے ماں سے جدا نہ کیا، بہنوں کی شادیوں میں بھی مدد کی، بھائی کی بھی نوکری لگوا دی، لیکن امی کی وفات کے بعد بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، 5 بیٹوں کا باپ ہوں، تمہیں عمر بھر گھر نہیں لے جا سکتا، شادی کو بھی زندگی بھر خفیہ رکھنا پڑے گا، اپنے شناختی کارڈ پر تم مسز اعجاز کبھی نہیں لکھ سکو گی اور نہ ہی تم بے فارم پر اپنا نام لکھوا سکتی ہو۔ میری پہلی بیوی میرا کیا حشر کرے گی تم سوچ بھی نہیں سکتی، تم ہمیشہ اپنی ماں کے گھر پر ہی رہو گی، میں کبھی کبھی آیا کروں گا، وہ بھی دن میں، رات کو میں کبھی نہیں رہوں گا، بیوی اس کی اجازت نہیں دے گی، اسے شک میں نہیں ڈال سکتا، تمہاری ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اب میری ذمہ داریوں میں تم اسی طرح ہاتھ بٹاؤ جس طرح میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ میرے لڑکے بہت مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ بہت زیادہ ہے، میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، 5 بیٹوں کی فیس میں کیسے دوں؟ اگر تم میرے 3 بیٹوں کی فیس دے سکو تو بہت اچھا ہوگا، اپنا خرچہ تو بہرحال تمہیں خود ہی اٹھانا ہوگا، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میں اپنی دعائیں تک لے سکوں۔ اگر تمہیں میری یہ سب شرائط منظور ہیں تو میری بیوی رہو، ورنہ آزادی کا پروانہ لے سکتی ہو۔ واہ، کتنا چالاک شخص تھا، کیا زبردست منصوبہ بندی کی تھی اس نے۔ اعجاز کے اس انکشاف پر اور اس روپ پر میں حیران رہ گئی، بہت دکھ ہوا کہ کتنے دنوں تک اس نے مجھے دھوکے میں رکھا، مجھ سے جھوٹ بولتا رہا اور اب حقیقت آشکار کر رہا ہے تو آزادی کا پروانہ دینے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اس کی ان باتوں سے میں ڈر گئی، میں ایک شریف لڑکی تھی، ہمارے خاندان میں بھی کبھی کسی لڑکی نے طلاق نہیں لی، طلاق لے کر کرتی بھی کیا، اس نے اولاد نہیں پیدا کی، کہا کہ میری اولاد ہے اور تم سے اولاد ہو گئی تو اپنے خاندان والوں اور بچوں پر ظاہر نہیں کر سکوں گا، جب میں تمہیں اپنی بیوی ظاہر نہیں کر سکتا تو اولاد کو باپ کا نام کیوں کر دے سکتا ہوں؟ میرے دل پر ایک گھونسا لگا، سوچا کہ جو شخص اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب طلاق لے کر کرتی بھی کیا، جیسی زندگی ملی اسے قبول کر لیا، اس کے 3 بچوں کی فیسیں دیتی رہی۔ اعجاز کے تمام لڑکے پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے اور ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے بیوی بچوں پوتے پوتیوں میں گم ہو گیا اور میں اپنے گھر میں کسی سائے کی طرح گم ہو گئی۔ ریٹائر ہونے کے بعد بڑھاپے کی لاچار عمر میں 4 دیواری میں قید ہر آہٹ پر انتظار کرتی، کبھی اعجاز آ جائے گا، میرا دکھ سکھ پوچھے گا، مجھ بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، مگر اسے اپنوں سے فرصت نہیں ہے کیونکہ اس کا گھر اور اس کا کنبہ تو مکمل ہے، بھائی امریکہ چلا گیا، وہ بھی ہمیں بھول گیا ہے، بہنیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں ورنہ جیتے جی مر چکی ہوں۔ سچ کہتے ہیں بڑھاپے میں عورت کا سہارا اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، اگر شوہر اچھا نہ بھی ہو
تو بڑھاپے میں اولاد عورت کا بہت ساتھ دیتی ہے، اس کے بڑھاپے کو بڑھاپا نہیں لگنے دیتی۔ لیکن مجھ بد نصیب کے پاس تو اپنے بہن بھائیوں کے بچے بھی نہیں آتے تھے۔ میں ساری زندگی اپنی نوکری اور اعجاز میں ہی مصروف رہی۔ اب اکیلی ہوتی ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے کس قدر غلطی کی تھی۔ کاش میں اس وقت ڈرنے کی بجائے دوسرا نکاح کر لیتی تو آج میرے بچے تو ہوتے، لیکن اب ایسی عمر ہے کہ سانس لینا اور چلنا بھی دشوار ہے، نکاح تو دور کی بات۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔